بات کو چھوڑی سے کسی نے پوچھا یہ کیسے بارش ہوتی ہے، یہ کیسے برساتا ہے؟ اللہ تو ان اللہ والوں پر برساتا ہے، تم تو گنہگار ہے، تم پر کیسے برسات ہوگی؟ حضرات جو سوال کرنے والا تھا اسے اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا آؤ میرے پاس بیٹھو۔ کچھ دیر وہ بیٹھا کیونکہ آپ خطاب فرما رہے تھے اور وقت کا نواب آپ کو پنکھا جھل رہا تھا، پنکھا کر رہا تھا۔ حضرات کچھ دیر گزری، اسے نوجوان کو کھڑا کیا، اے نوجوان اب بتا تیرا سوال کیا تھا؟ نوجوان نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ والوں کے ارد گرد رحمتیں برستی ہے، ان کے صدقے ہم پر بھی برستی ہے، یہ کیسے مان لیا جائے؟ حضرات گرامی فرماتے ہیں اے نوجوان تو میرے قریب بیٹھا، بیٹھنے کے بعد یہ جو نواب وقت کا مجھے پنکھا جل رہا ہے کبھی تجھے جلے گا؟ کہا نہیں۔ یہ بتا تجھے ہوا ملی؟ کہا ہاں ملی۔ تو کہا جیسے میرے صدقے میں تجھے اس نواب نے پنکھا کیا ہوا ملی، ایسے ہی اللہ والوں کے صدقے میں ہم پر بھی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیش حضرات میں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سرکار صابر پاک میں حاضر ہوا۔ قسم ذات کی جب میں حاضر ہوا سرکار میں تو میں نے محسوس کیا کہ بارگاہ غوث کا فیضان آج صابر کلیری کی بارگاہ میں برس رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو جس وقت یہ میں نے محسوس کیا تو فوراً یہ آیت میرے ذہن میں گھومنے لگ گئی کہ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں رحمتیں برستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ابن زہرا شیخ عبد القادر کا عرس ہے، ان کا فیضان تمام قادریوں پر بھی برس رہا ہے، تمام چشتیوں پر بھی برس رہا ہے، تمام صابریوں پر بھی برس رہا ہے، تمام سلاسل کے بزرگان دین سے جو بھی بیت ہے سب پر برس رہا ہے۔ کیوں برس رہا ہے؟ میرا امام کہتا ہے مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر کون سی چشت برستا نہیں چالا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، فیضان صابر پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ بے شک۔ اونچے اونچوں کے اونچے کون ہیں؟ اونچے کون ہیں؟ تسلیم بھائی توجہ چاہوں گا، اونچے کون ہیں؟ ہندوستان کے راجا، اس ہندوستان کے سمراٹ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اونچے ہیں اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اونچے ہیں، بابا فرید الدین اونچے ہیں، صابر کلیری اونچے ہیں۔ جب میرے غوث نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے فرمایا قدمی حاضری علی رکعتی و رکعتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ارشاد فرمایا اے وقت کے غوث آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں میرے سوالاتوں پر بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان صابر پاک، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اکرم رضا صاحب قبلہ۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے دل پر القا فرمایا۔ خراسان کے جنگل میں معین الدین چشتی حسن سنجری عبادت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا قدمی ہادی علی رکبتی کلی ولی اللہ، تو انہوں نے فرمایا آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں اور سر پر بھی ہے۔ اتنا آپ کے دل میں القا ہوا
اللہ سبحان اللہ، کیا بات یہ ہندوستان ہے، یہ کسی کے باپ کی تعبیر نہیں، یہ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے۔ اس پورے ہندوستان کا سمراٹ اگر کوئی ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے بھیجا ہے، غوث نے کرم فرمایا ہے، تو معین الدین اس ہندوستان کا راجہ، مہاراجہ اور سمراٹ بن گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان صابر پاک، مفتی اکرم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حضرات، اب تک آپ نے غوث اعظم کا ذکر سنا، آج صابر پاک کے اس کتے سے سماعت کریں۔ سرکار صابر پاک کا جب اس فقیر ناچیز کو فیض ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جیسے کو اٹھا کر کے علم کی روشنی عطا فرمائی۔ یہ سب میرے آقا کا کرم ہے، سرکار صابر پاک کا صدقہ ہے۔ اب سرکار صابر پاک کے اس کتے سے جب ان کے بابا غوث اعظم کا ذکر سنیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، محبت میں اضافہ بھی ہوگا، اور ان بزرگان دین سے عقیدت میں بھی اضافہ ہوگا۔ حضرات، میرا ایمان فرماتا ہے اونچے اونچوں کے سروں پر ہے، اونچے اونچے کون ہیں؟ خواجہ معروف تلخی اونچے ہیں، جنہوں نے اپنا آپ کا قدم اپنی گردن پر لیا۔ صابر کلیری اونچے ہیں، جنہوں نے آپ کا قدم، اور صابر پاک کون ہے؟ سماعت کیجئے، صابر پاک کون ہے؟ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصلت خبری سنائی۔ حضرت امام جعفر صادق کو خواب میں آ کر، اے میرے بیٹا، تمہاری نسل سے 2 بچے پیدا ہو گئے، جس کا نام عبد القادر ہوگا، دوسرے کا نام خواجہ علاء الدین ہوگا، اور وہ پوری دنیا کے اندر، پورے دنیا کے اندر تیرے دین کو زندہ کر دیں گے، تیرے دین کو پھیلا دیں گے۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا ہے، مولا کائنات حاضر ہے، حسنین کریمین کا بچپن ہے، ننھی سی عمر ہے، حسنین کریمین بھی تشریف لے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ پیار مولا حسین سے کیا کرتے تھے، مولا حسین کے ساتھ شفقت زیادہ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، دستور تو یہ ہے جب 2 بچے جمع ہو جائیں تو چھوٹے کو زیادہ پیار دیا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو پیار کرتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی سینے کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی آپ کی گردن مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی آپ کے دست مبارک کو چومتے ہیں، کبھی گلے سے لگاتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سے رہا نہیں گیا، فوراً اعتراض کیا، بابا روز تو حسین کو پیار کیا کرتے تھے، میرا حسین آپ کی جانب ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، اے فاطمہ الزہرا، سن، میں اس کی نسل میں ایک ایسا بچہ دیکھ رہا ہوں جو 5 صدی کے بعد آئے گا، جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ میرا دین بستی میں جا چکا ہوگا، وہ عبد القادر میرے دین کو زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، ابھی تک آئے نہیں، 5 صدی گزرنے کے بعد تشریف لائے، اور تذکرے میرے آقا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا عالم الغیب ہے، آقا فرماتے ہیں علمت الاولین والآخرین، مجھے اولین کا بھی علم دے دیا گیا ہے، آخرین کا بھی علم دے دیا گیا ہے۔ میرے آنے سے پہلے جو کچھ دنیا میں ہو چکا اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور میرے جانے کے بعد قیامت تک جو کچھ ہوگا، سب کو میں جانتا
شک بے شک حق حضرات اونچے اونچوں نے آپ کے قدم کو اپنے گردنوں پر لیا، اسی لیے میرے امام نے جب دیکھا تو فرمایا واہ کیا مرتبہ اے ہوش ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں تلوا وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرات گرامی، ایک صدی سے پہلے امام اہل سنت کے زمانے میں غوث اعظم پر تشیع حضرات نے روافض نے اعتراض کیا، کیونکہ سرکار غوث اعظم نے سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا رد فرمایا ہے وہ روافض ہے، سب سے زیادہ روافض کا رد فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تشیع حضرات سرکار صابر پاک کے والد گرامی سید عبدالسلام عبدالرحیم سے دشمنی کیا کرتے تھے، ہدایت دیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے۔ حقیقت گلزار صابری میں یہ واقعہ درج ہے، جس وقت آقا سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، ادھر آقا سرکار صابر پاک کی ولادت طیبہ، ادھر تمام اس شہر کے تشیع حضرات روافض ہلاک ہو گئے، کیونکہ سب سے پہلے اس جلالی رب کے دوست نے اگر کسی پر قہر ڈالا ہے وہ تشیع حضرات کی جماعت ہے۔ بے شک حق میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس شہر میں بھی ملتی ہے، ہر کتب خانے پہ ملتی ہے۔ حقیقت گلزار صابری سرکار صابر پاک کی شان میں سب سے زیادہ معتبر کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ہم پیروں کے پیر، ہم سب پیروں کے پیر، ہم سب کے بھی پیر، ارشاد فرماتے ہیں آپ نے عالم وحدت میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضرات آپ نے غوث اعظم کے والد گرامی کا سیب والا واقعہ سن رکھا ہے، دھوبی بخشا گیا سن رکھا ہے، مردوں کا زندہ کرنا سن رکھا ہے، سرکار صابر پاک نے چین کو ہلاک کیا سن رکھا ہے، سرکار صابر پاک کی مجلس میں جہاں تک مجمع ہوتا 70,000 مجمع میں آپ تقریر فرماتے، جس طرح پاس والا آواز کو سماعت فرماتا، اخیر والے کو بھی اتنی آواز پہنچتی تھی، آپ نے سن رکھا ہے، یہ سارے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں۔ آج صابر پاک کے اس کتے سے سماعت کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کہیں گے یہ واقعے ہم نے آج تک نہیں سنے۔ مجھے پوری امید ہے رب کی ذات سے، کیونکہ میں نے کئی کتابیں مطالعہ کرنے کے بعد یہ اخذ کیا ہے، سرکار صابر پاک کی شان میں سماعت فرمائے۔ میرا غوث کیا کہتا ہے، حقیقت گلزار صابری کے اندر ہے، اور حوالہ پیش کیا گیا ہے۔ تسلیم بھائی توجہ، حوالہ پیش کیا ہے امام ربانی قطب الاقطاب محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب مکتوبات نتاب قربت الوحدیت کا، جو امام حضرت غوث اعظم کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں واقعہ تحریر فرمایا۔ صاحب حقیقت گلزار صابری نے بھی یہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عالم وحدت میں تھا، عالم وحدت میں تھا، میری والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی اور کہنے لگی اے عبد القادر، اے عبد القادر، اے عبد القادر، مجھے حسن و حسین کے عوض میں حسن و حسین جن کا مرتبہ تمام ولیوں سے اعلیٰ غوث العظم ہزاروں اربوں خربوں شیخ عبد القادر جیلانی اکٹھے ہو جائے، سارے اولیاء کرام کی جماعت اکٹھی ہو جائے، حسنین کریمین کی ایک اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو کہ حسنین کریمین نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھ کر نبی کے چہرے کا دیدار
بے شک سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا شیخ عبد القادر سے فرماتی ہے عالم وحدت میں، میرے بیٹے عبد القادر تو وہ ہے، ہاں ہاں تو وہ ہے جو میرے بیٹے حسن و حسین کے عوض اللہ نے مجھے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک تو تو ہے اور ایک عنقریب تیری پشت سے علاء الدین پیدا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث العظم کی جوانی کا عالم ہے، غوث العظم کریل جوان ہے، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ واقعہ پیش آ گیا ہے. پھر آپ نے شادی فرمائی، شادی ہونے کے بعد جب آپ کی بیوی سلام اللہ کے وطن میں حضرت عبد الوہاب تشریف لائے، ابھی وطن میں ہے، غوث العظم کا ادب دیکھو اور آج خواجہ علاء الدین کا مرتبہ دیکھو، میرے غوث کی بارگاہ میں کیا مقام ہے. حضرات یوں تو غوث اعظم ولیوں کے سردار ہے، تمام ولی اللہ کو غوث اعظم کا قدم لینا لازمی ہے. جب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک آپ کا قدم اپنی گردن پر محسوس نہ کر لے. اللہ چاہے وہ اولین آپ سے پہلے کے ولی ہو، چاہے آپ کے زمانے کے ولی ہو، چاہے آخر تک ولی ہو، تمام ولیوں کو یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے. حضرت شیخ عبد القادر کے قدم پر اپنی گردنوں پر لے، کیونکہ یہ اعلان غوث اعظم نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے غوث اعظم کے دل پر القاء فرمایا. رسول پاک کی بارگاہ سے خرقہ پیش کیا گیا، آپ نے وہ خرقہ قطبیہ پہننے کے بعد اعلان فرمایا قدمی ہادی علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولی اللہ کی گردن پر ہے. آؤ سنو اسی پیرانے پیر دستگیر ہم سب کے دستگیر مشکل کشا شیخ عبد القادر کا فرمان سنو. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرا بیٹے میرے بیٹے مجھے حسن و حسین کے عوض میں دو بیٹے عطا کیے گئے، ایک تو عبد القادر تم ہو، ہاں ہاں عبد القادر تم ہو، تم ہو اور دوسرے تیری نسل سے ایک عنقریب بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام علی احمد ہوگا، لقب صابر ہوگا، وہ تیری نسل سے پیدا ہوگا. جب آپ کی بیوی کے وطن میں حضرت عبد الوہاب صابر پاک کے دادا تشریف فرما ہوئے تو غوث اعظم فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کی طرف پیٹ کرنا چھوڑ دیا. اللہ وقت کا اولیاء کا امام، ارے وقت کا امام، اٹھاؤ حقیقت گلزار صابری، اٹھاؤ مکتوبات شیخ عبد القادر جیلانی. وقت کے اولیاء کرام کے امام نے لکھا آج ہم بارگاہ صابری میں حاضر ہوتے ہیں، ہمیں ادب کا نہیں پتا. حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات بیٹھ جائیں کیونکہ غوث العظم کا ذکر ہو رہا ہے. غوث العظم سے جلالی کوئی نہیں اور غوث العظم کا ذکر خفی نہیں ہے، جلی ہے. یہ غوث العظم کا ذکر ہے، کسی اور کا نہیں. غوث العظم کا ذکر جلی ہے، ہاں ہاں ذکر جلی ہے. اب سنو جب میرے شیخ علاء الدین نے پیدا ہونے کے بعد 6 مہینے تک دودھ نوش نہیں فرمایا. اب سنو غوث العظم کا ذکر کیسے جلی ہے.
شک سبحان اللہ سبحان کیونکہ ذکر غوث چلی ہے، بے شک اسی لیے ہم سب کی بنی ہے، کیا بات ہے ہم سبحان لوگ اللہ ذکر غوث اعظم کر رہے ہیں۔ حضرات 14 شعبان 512 ہجری میں حضرت غوث الاعظم نے اپنے بیٹے فرزند ارجمند عبد الوہاب سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا۔ نکاح فرمانے کے بعد یہ وصیت فرمائی کہ بیٹے تیری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی بشارت میری والدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا نے مجھے عطا فرمائی۔ تو سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث الاعظم کے دادا صابر پاک کے دادا ہیں، غوث الاعظم کے بڑے بیٹے ہیں، غوث الاعظم کی 19 بیٹے اور 30 بیٹیاں پیدا ہوئی غوث الاعظم کے۔ حضرات گرامی یہ سجدوں کا سلسلہ جہاں بھی دیکھو اولاد غوث اعظم پائے گا، بے شک سب سے زیادہ غوث الاعظم سے۔ بے شک حضرات سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم نے وصیت کی، میرے بیٹا تیری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری والدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا نے جس کی مجھے بشارت عطا فرمائی ہے، جو میرے جد امجد حسن و حسین کے بدلے میں عطا کیا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی عبد الوہاب سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کی طرف پیٹ کر کے نہیں رکھا۔ یہ ادب ہے صابر پاک کی آمد کا۔ حقیقت گلزار صابری کے اندر ایک زمانے میں امام اہل سنت کے زمانے میں اہل تشیع نے ذکر کر رہا تھا، اہل تشیع نے غوث الاعظم کے نسب پر انگلی اٹھائی کہ یہ سید نہیں، تو میرا امام بولا نبوی دل علوی برج بطولی منزل، سبحان اللہ کیا بات میرا امام بولا نبوی دل علوی برج بطولی منزل، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ سبحان اللہ غوث الاعظم کی بارگاہ میں پیش کیا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور ابن زہرا کو آج عرس ہے، قادریوں سنو، میرا امام کہتا ہے یہ محفل جناب محترم تسلیم بھائی نے سجائی اور ان کے رفقا نے، جس میں پیر طریقت رہبر راہ سلوک حضرت حافظ و قاری سعود عالم صاحب کی سرپرستی میں یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے۔ حضرات اس کو سجانے والے بھی سنے اور ذکر جلی کو سننے والے بھی سنے۔ میرا امام کہتا ہے ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت اور قابلی پائے تصدق میں دولہا کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ان کا فیضان جھماجم برس رہا ہے، بے شک ان کا فیضان جھماجم برس رہا ہے۔ قادریوں سب سے پہلے اگر تم صابری ہو تو اس سے پہلے قادری ہو۔ کیوں قادری ہو؟ اس لیے کہ یہ جو اب حضرت شیخ علاء الدین اپنے تبریز میں آرام فرما ہے، یہ کسی اور کا بیٹا نہیں، یہ عبد القادر کا ہے، یہ سبھی قادری ہے اور سلسلے کے اعتبار سے چشتی ہے، یہاں قادری فیضان بھی ہے، چشتی فیضان بھی ہے۔ آج ان کی بارگاہ سے قادری فیضان بھی لے کے جانا، چشتی فیضان بھی لے کے جانا اور خود ان کا صابری فیضان بھی لے کے جانا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان صابر پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنو تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر کے اندر یہ واقعہ
مرقوم ہے، جس کو امام حربلی نے اپنی کتاب تفریح الخاطر کے اندر واقعے کو لکھا ہے. کیونکہ جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں آج نہیں، امام اہل سنت کے زمانے میں بڑے اعتراضات ہوئے اور امام نے بھی اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں اس کے جواب عطا فرمائے. حضرات گرامی، اتنا مدلل یہ واقعہ ہے، آپ سماعت کیجئے. اس لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یقین آ جائے، کیونکہ واقعہ ہی کچھ ایسا. ایک کتاب ہے غوث الاعظم کی شان میں، امام شاہرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام شاہرانی فرماتے ہیں کہ اویس قرنی مقام مقعد صدق کے مقام پر آرام فرماتے. غوث الاعظم کا قول بیان فرماتے ہیں، مقام مقعد صدق میں اویس قرنی آرام فرماتے. میں ان سے آگے بڑھ گیا، مقام ادنا پر پہنچا. کہاں پہنچا؟ مقام ادنا پر. یہ وہ پستی والا مقام نہیں. جب آپ قرآن سنو گے تو پتا چلے گا کہ مقام ادنا ہے کیا. اس سے پہلے امام حربلی کا واقعہ سماعت کرے، اس کو ذہن میں رکھے. جس پر امام اہل سنت کے زمانے میں اعتراض ہوئے اور آپ نے اس کا جواب اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں تحریر بھی فرمایا. سنوے، معراج کی رات میرے آقا کو معراج عطا ہوا. کہاں پہنچے؟ آپ حضرات کو معلوم ہے، رب کی بارگاہ میں رب کا دیدار کیا. ہم جیسے گناہگاروں پر اللہ نے نماز عطا فرمائی، نماز فرض عطا کی گئی. حضرات سنے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو امام حربلی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنا فتد اللہ کے مقام پر پہنچے. دنا فتد اللہ کا مقام سنو کیا ہے. سدرہ پر جا کر جبرائیل رک گئے. سدرہ پر جا کر جبرائیل امین رک گئے. حضرت جبرائیل فرماتے اگر اس سے بال برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تو رب کی تجلیہ میرے پر کو جلا کر راکھ کر دے گی. لیکن امام حربلی لکھتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں، جب میرے آقا سدرہ سے آگے، نامقا سے آگے، آخری منزل ہے دنا فتد اللہ پر پہنچے. دنا فتد اللہ پر پہنچنے کے بعد امام شاہرانی لکھتے ہیں، عبدالقادر جیلانی کی روح کو پیش کیا گیا. رسول پاک نے شیخ عبدالقادر کی روح کے کندھے پر اپنا قدم رکھا اور دنا فتد اللہ کے مقام سے آگے بڑھ گئے. کہاں؟ غوث الاعظم کی روح پیش کی گئی دنا فتد اللہ کے مقام پر. اللہ فرماتا ہے دنا فتد اللہ وقاب قوسین او ادنا. اب سنو دنا کیا ہے، دنا کیا ہے، دنا کیا ہے. ثم دنا فتد اللہ لامقا سے آگے ہے، لیکن اس سے آگے کیا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں نبی پہنچے، اللہ کا دیدار فرمایا. اللہ کا دیدار فرمانے کے بعد محبوب و محب کی ملاقات ہوئی. اور جب محبوب محب سے ملتا ہے، محبوب محب سے ملتا ہے تو اور قریب جا کے ملتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کیسے ملتا ہے؟ اب یہاں تو رب کی اور رب کے محبوب کی ملاقات ہے. قرآن کہتا ہے وقاب قوسین، کمان کا ایک کمان کا فیصلہ رہ گیا. اور کمان کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا 3 کمان رب نے اسی سے مثال دی. کمان کا فیصلہ پتہ چلا جب میرا آقا رب کی بارگاہ میں پہنچا، رب سے ملاقات کیا، میرے آقا نے اپنے دست مبارک کو پھیلایا اور
ادھر پروردگار نے بھی اپنی شان قدرت کو پھیلایا تو شکل کیا بنی، شکل کیا بنی، شکل کیا بنی، وقاب قوسین، کمان کی شکل بن گئی. پھر فرمایا دنا اور قریب ہوا. یہ مقام دنا جس کو امام شارانی لکھتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں اویس قرنی مقام مقعد صدق پر آرام فرماتے. میں اس سے آگے بڑھ کر ادنا کے مقام پر پہنچا. رب کا قرآن کہتا ہے جب میرے رب کے محبوب کو اللہ کا دیدار ہوا، جب وہ نور، رب کا نور میرے آقا قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے تو کمان کی شکل بنی، کی شکل بنی اور زیادہ تنا 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 اور زیادہ قریب ہوئے تو آپس میں مل گئے، سبحان اللہ. آپس میں مل گئے. قرآن کہتا ہے ادھر شیخ عبد